اب میرے بھائیوں بڑی اہم ترین آیت آ رہی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28۔ یہی وہ آیت ہے جس میں تقیہ کا ذکر ہے کہ کوئی شخص ایز اے لاسٹ ریزارٹ اپنی جان کو بچانے کے لیے یا دشمن کے شر سے بچنے کے لیے جبکہ وہ کمزور ہو تقیہ کر سکتا ہے۔ تقیہ کہتے ہیں چھپانے کو۔ ایک تو ہمارے جو اہل تشیع کے ہاں تقیہ ہے، انہوں نے اس میں بہت غلو کر لیا، اس کی اصل موجود تھی، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر معاملے میں تقیہ شروع ہو جائے گا۔ ایز اے لاسٹ ریزارٹ کر سکتے ہیں۔ سورۃ النحل میں اس کی ڈیٹیلز آتی ہیں کہ اگر کسی کی زندگی موت کی کشمکش بن گئی ہے تو وہ حرام بھی کھا سکتا ہے، اور اس میں پہلے اللہ نے حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے حرام کیا ہے بہتا ہوا لہو، مردار، خنزیر کا گوشت، اور وہ حلال چیز بھی جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ یہ 4 چیزیں جو قرآن میں کم از کم 5 مقامات پہ ذکر آیا کہ یہ حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا کہ ہاں اگر کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو جائے، اضطراری زندگی موت کی کشمکش ہو، اور اس میں ساتھ شرط لگائی کہ بغاوت نہ ہو اور ضرورت سے زیادہ نہ ہو، حد نہ پھلانگی جائے، تو پھر یہ بھی تمہارے لیے جائز ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلمہ کفر بھی اگر بولنا پڑ جائے، دل میں ایمان رکھتے ہو مجبوری میں جان بچانے کے لیے، تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن یہ صرف جواز ہے۔ افضل وہی ہے جو مسند احمد میں حدیث ہے، معاذ ابن جبل سے حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اے معاذ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں آگ میں جلا دیا جائے یا تمہیں سولی دے دیا جائے، شرک نہ کرنا۔ یہ ہے فتویٰ نہیں ہے، یہ تقویٰ ہے۔ فتویٰ وہی ہے کہ فتوے اور تقوی میں فرق ہے، ٹھیک ہو گیا۔ مسئلہ اور چیز ہوتی ہے، لیکن اس میں تقوی والا پہلو جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ افضل پہلو یہی ہے کہ کمپرومائز نہ کیے۔ آپ دیکھیں رومن امپائر سے جو ہماری جنگیں ہوئی مسلمانوں کی شروع میں، کئی بیٹل فیلڈز میں صحابہ کرام کو تیل کے کڑاہوں میں جلایا گیا ہے، صرف ایک آفر کے اوپر کہ رسول اللہ کو گالی دے دو۔ انہوں نے کہا مر جائیں گے، نہیں دیں گے۔ ان کو قرآن آتا تھا کہ ہم دل میں ایمان رکھتے ہوئے یہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ایمان کا لیول یہ تھا کہ جان جاتی ہے تو جائے۔ اسی لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہوں گی۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے۔ نمبر 2، دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات۔ اور نمبر 3، کفر کی طرف لوٹایا جانا اتنا ہی مشکل اس کے لیے ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا۔ وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن ایمان نہ چھوڑے، اس کو ٹیسٹ ملے گا۔ تو ظاہر کنارے پہ چلنے والوں کو تو پھر چوپڑیاں نالے دو تے نہیں ہو سکتی ہیں، وہ تو پھر لولا لنگڑا ہی دین لے کے چل رہے ہوں گے نا۔ تو صحابہ کرام کے ایمان کا یہ لیول تھا، وہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ جان جاتی ہے تو جائے۔ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے معاملے میں بہت وہ سینسٹیو تھے۔ ہم تو خیر انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام ہی کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے واقعات یاد کر کر کے دل میں سوز و گداز پیدا کر سکتے ہیں، لیکن ریالٹی بہت ٹف ہے میرے بھائیوں، بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔